اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں نہیں جاؤ گے یہاں تک کہ ایمان لاؤ، اور تم مومن نہیں ہوں گے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ جب تم اسے اختیار کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ وہ یہ ہے کہ تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ اور عام کرو۔ مسلم شریف۔ فائدہ، اس میں جنت کے داخلے کے لیے ایمان کو اصل بنیاد کے پورا ہونے کے لیے مسلمانوں کے بیچ محبت کو اور آپسی بھائی چارے کے لیے سلام کے پھیلانے کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو یوسف عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اے لوگوں، سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رشتوں کو ملاؤ یعنی رشتہ داریوں کے حق ادا کرو، اور اس وقت اٹھ کر نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں یعنی تہجد کی نماز، تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ ترمذی، اور کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ فائدہ، یہ ساری باتیں ایک مومن کے لیے ضروری ہیں کیونکہ ان میں سے ہر ایک عادت جنت میں لے جانے کا سبب ہے۔ حضرت طفیل بن ابی بن کعب بیان فرماتے ہیں کہ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا کرتے تھے، پھر ان کے ساتھ بازار جاتے۔ وہ بیان کرتے ہیں، تو جب ہم بازار جاتے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر کسی کباڑیے کے پاس سے ہوتا تو کسی تاجر یا کسی مسکین کے پاس سے ہوتا تو وہ سب کو سلام کرتے۔ طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ بازار چلنے کو کہا۔ میں نے ان سے کہا، آپ بازار میں کیا کریں گے؟ آپ کسی سودا بیچنے والے کے پاس ٹھہرتے ہیں، نہ کسی سامان کے متعلق پوچھتے ہیں، اور نہ اس کا بھاؤ کرتے ہیں، اور نہ بازار کی کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف رکھیں، ہم آپس میں بات چیت کریں۔ تو انہوں نے فرمایا، اے ابو بطن پیٹ والے۔ ان کا پیٹ بڑھا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے اس طرح کہا، ہم تو صرف سلام کرنے کے مقصد سے ہی بازار جاتے ہیں، جو بھی ملے اسے سلام کریں۔ موطا، اس کی سند صحیح ہے۔ فائدہ، اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلام کو پھیلانے کی نیت کو بیان کیا گیا ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ثبوت ہے۔ دوسرا، کسی شخص کو اس کے کسی دوسرے نام سے پکارنا یہ جائز ہے، بشرطے کہ وہ نام اسے ناگوار نہ ہو اور نہ اس سے اس کی توہین ہوتی ہو۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔